والسامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پیشتر آئیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کی نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا زبن اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی تبرکات کے حوالے سے اور تبرکات میں سے برکتوں کے حوالے سے بہت ساری نشاندہیاں اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو قرآن مجید کی آیات سے ظاہر فرمایا ہے۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ آیت مبارکہ پر غور کریں گے تو بہت سارے عقیدے وہ حل ہوتے نظر آتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اس کے تعلق سے آگے بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھتے ہیں کہ تبرک کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تبرکات سے برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ تبرک کہتے ہیں کسی نبی، کسی ولی کے جسم سے ٹچ ہونے والی چیزیں یا ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں جو ایک بعد دیگرے ہم تک منتقل ہو گئی ہوں، اسے کہتے ہیں تبرک۔ اب آج کے دور میں لوگ تبرک کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، سب کا اپنا اپنا نظریات ہے، یہ جمہوری ملک ہے، سب کو اپنا اپنا حق رکھنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن ملکی اعتبار الگ ہے، مسلکی اعتبار الگ ہے۔ ملکی اعتبار سے جمہوریت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے حق یہ ہے کہ آپ وہی کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ آپ ملکی اعتبار سے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں، اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی الگ کر کے گزار سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ملکی قانون، دنیاوی قانون بتا رہا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، شرعی قانون یہ کہتی ہے، اللہ اس کے رسول کے قوانین پر آپ کو چلنا ہے اور اس میں آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوگا۔ آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، لیکن رائے کو بنیاد بنا کر آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا، وہ آپ کی سمجھ کے مطابق، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ نافذ تو وہی ہوگا
جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو اجماع امت ہے اور جو بزرگوں سے ہم تک چلا آ رہا ہے۔ تو اب تبرکات کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ موئی مبارک سرکار کا کیسے ہے، یہ پیرہن سرکار کا کیسے ہے، یہ آپ تک کیسے آ گیا، یہ کیسے بچی رہی، بہت ساری باتیں۔ یہ سب چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے، صرف نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے دعا کرو، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ، فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہو، سکینہ ہو۔ اب ایک تابوت قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ ہماری عقلیں حیران ہے کہ چین تو نماز میں ہے، سکون تو نماز میں ہے، سکون تو حج میں ہے، سکون تو ذکر و اذکار میں ہے، سکون تو روزہ رکھنے میں ہے، سکون تو دینی کام کرنے میں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ آخر ایک تابوت، ایک لکڑی کی تابوت، ایک صندوق، وہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دلوں کا چین کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ آخر اس تابوت میں ایسا کیا ہے، آخر اس میں ایسی کیا چیزیں تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ، اس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، سکون ہے، تمہارے دلوں کا چین ہے۔ اور پھر کہا سکینہ کے بعد کہا مِن رَبِّکُم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آخر اس صندوق میں تھا کیا ایسی چیزیں تھیں؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ثقہ نہیں ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے۔ یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 248، آیت نمبر 248، 248۔ اللہ کا یہ تابوت جو ہے، تابوت یہ تمہارے رب کے طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ ایک لکڑی کا صندوق مومنوں کے لیے دلوں کا چین ہو جائے۔ دنیا میں ہزاروں صندوقیں ہیں، دنیا میں ہزاروں صندوقیں ہیں، ہر جگہ صندوقیں ہیں، وہ دلوں کا چین نہیں ہے، مگر قرآن کر یہ صندوق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ تو آخر اس صندوق میں کیا تھا؟ تو آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ وہ صندوق جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا وہ صندوق تھا، اور اس صندوق میں جو چیزیں تھیں تمام انبیاء اکرام کی تصویریں تھیں، تمام انبیاء اکرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر سرخ یاقوت کی بنی ہوئی تھی، اور آپ کے پیچھے آپ کے معزز صحابہ تھے، اور حضور حالت قیام میں، نماز میں حضور حالت قیام میں ہے، اس طریقے کی تصویر ہے، اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ایسی تصویریں تھیں، ہے نا۔ اور پھر وہ صندوق منتقل ہوتا ہوا ایک بعد دیگرے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب یہ جو ذکر ہے اگر اس کو کرتے تو گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی، مجھے آگے کچھ اس کے تعلق سے باتیں بیان کرنی جلدی جلدی انشاءاللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تب جب پہنچا تو جانتے ہیں کوئی چیز آتی رہتی، تبرکات کا اس میں اضافہ ہوتا گیا، تبرکات کا اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ تبرکات جو ہیں، جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے جو دلوں کو چین ملتا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام کا اس میں پھر جب ان کے پاس آیا تو آپ اس میں تورات کی کچھ تختیاں رکھتے تھے، آپ کا عصا کا ٹکڑا تھا اس کے اندر، آپ کا امامہ شریف تھا اس کے اندر، آپ کا جبہ مبارک حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اس میں تھا، آپ کے نالین شریف اس میں تھے۔ الغرض کہ وہ صندوق جو جو بڑھتا گیا اس میں تبرکات کا اضافہ ہوتا گیا۔ اب یہ تو صندوق ہو گیا، اب یہ صندوق دلوں کا چین کیسے بنا؟ تو اس صندوق سے برکتیں یہ حاصل ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر کے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے انہیں جنگ میں فتح یابی عطا فرماتا تھا۔ یہ میں کوئی حدیث یا کوئی کسی مولوی کا لکھا ہوا یہ چیزیں نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو پورا مکمل معلوم ہو جائے گا۔ اب آپ نے بارہا سنا ہے، ابھی ہمارے یہاں عصر کے بعد درس بھی ہوتا ہے، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر تقریباً 1 مہینے سے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کیسی ہے کہ وہ ان کا حال یہ کہ کچھ دن صحیح رہے، بعد میں پھر سے گناہوں میں ملوث۔ تو یہ جو ان کے پاس صندوق آئی تو آپ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، فوراً سامنے کے دعا کرے، بیماری ختم، پریشانی ختم، جنگ میں فتح بھی مل جائے۔ مگر یہ قوم بہت جلدی پاسا بھی پلٹ دیتی تھی۔ یہ کیا کرتے تھے پھر کہ گناہوں میں ملوث ہو گئے، بدعقیدگی میں ملوث ہو گئے، گمراہی میں ملوث ہو گئے۔ جب گمراہی میں ملوث ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک حاکم مسلط کر دیا جس کا نام تھا جالوت۔ قرآن مجید میں پورا اس کا جالوت کا بھی نام ہے، سب پورا ذکر ہے۔ جب وہ اس پر مسلط ہو گیا تو ایک قوم تھی اس کے پاس جس کا نام تھا قوم عمالقہ۔ اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم بہت ظلم کیا، اور ظلم کر کے ان سے وہ جو صندوق تھا چھین کر لے کر کے چلے گئے، اور صندوق کو چھین کر لے جانے کے بعد انہوں نے اس کو گندگی ناپاکی کی جگہ پہ رکھ دیا، اس کی بے حرمتی کرنے لگے، اس کی بے ادبی کرنے لگے۔ جب اس کی بے حرمتی بے ادبی کرنے لگے تو پھر یہ ہوا کہ قوم عمالقہ پر وہ عذاب نازل ہوا کہ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ وہ سب بیمار رہنے لگے، سب پریشان لگے، حیران کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں؟ تو ان کے بڑوں نے کہا کہ تم نے اس تابوت کی جو بے حرمتی کی ہے، اس میں جو مقدس چیزیں ہیں، وہ جو تبرکات ہیں، تم نے ان کی بے حرمتی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اس کی وجہ سے تم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا ایک کام کرو، اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھو اور بیلوں کو ہٹال دو، وہ جہاں جائے لے کر کے جائے، ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا اور بیلوں کو ہٹال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل پر کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا، بہت تکلیف میں تھے، تو انہوں نے اس دور کے نبی سے کہا کہ ہمارے اوپر آپ کسی ایسے کو حاکم کر دیجئے کہ جو ہمارے ساتھ رہ کر کے جالوت سے لڑے اور ہم کو اس کے ظلم سے بچائے۔ تو اس دور کے نبی نے ان کے اوپر جس کو حاکم بنایا اس کا نام تھا طالوت۔ اس کا نام کیا تھا؟ طالوت۔ ان کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں 2 پارے میں اسی آیت سے ریلیٹڈ اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ طالوت جو تھا نیک آدمی تھا، متقی تھا، اچھا آدمی تھا، خوبرو تھا، طاقتور تھا، اور جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہلے ہی سے وہ غریب آدمی ہے، وہ ہمارا حاکم کیسے بن جائے گا؟ نہیں، وہ ہمارا حاکم نہیں ہو سکتا۔ وہ چوں چرا کرنے لگے، نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہمارا حاکم ہے، آپ اس کو بنا رہے ہیں، تو پھر کوئی اللہ کی نشانی دیجیے آپ، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، ہم مان لیں کہ ہاں یہ ہمارا حاکم ہے، یہ ہم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اس دور کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی تم تک آ جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ بیل گاڑی جو ہے وہ تابوت کو لے کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جیسے تابوت پہنچا تو یہ تمام بنی اسرائیل مان گئے کہ ہاں اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی، جو چیز ہم سے چھن گئی تھی وہ چیز واپس ہم تک پہنچ گئی، اب تو ہم جنگ ضرور جیتیں گے۔ لہذا انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ طالوت کو اپنا بادشاہ، بہت لمبی داستان ہے اس کی، بادشاہ بنایا۔ خیر جنگ ہوئی، جب جنگ ہوئی تو طالوت اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی سے ہمکنار فرما دیا، اور طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کا سر کاٹ کر کے لائے گا اسے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور میری بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔
اب وہ جالوت جو بہت پاورفل طاقتور تھا, بہت قوی ہیکل تھا, کسی کے اندر سکت نہ ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا جن کو دنیا ہم اور آپ نبی کہتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام. اس وقت آپ کی نبوت کی شہرت نہیں ہوئی تھی, آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ میں ان سے لڑوں گا, اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے کپڑے میں جو ہے کچھ پتھر باندھ کر کے اس کو اس زور سے مارا کہ وہ پتھر اس کے پیشانی کو چیرتا ہوا باہر سے نکل گیا اور وہ فوراً گر کر کے مر گیا. تو طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے فرما دیا, آدھی سلطنت دے دی, اور طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے مالک ہو گئے اور آپ بادشاہ بنے, جس کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں کہ کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ معاملہ ہوا. اب یہ تو قرآنی بات ہے, اس کی تفصیل جو ہے تھوڑی بہت آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں اس آیت مبارکہ کو ایک بار اور پڑھیں, اس پر غور کریں. فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے, اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے فرشتے. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگر تم ایمان, تو تین باتیں اس میں معلوم ہوئی. سب سے بڑی چیز کہ جو تبرکات ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے نا. سب سے بڑی بات کیا, جو تبرکات ہیں ان کا ذکر کہاں ہے, قرآن مجید میں موجود ہے. ہم سے پہلے کے لوگ تبرکات کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور ان کی مرادیں پوری ہوتی تھی. ایک چیز قرآن کے معلوم ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ تبرکات سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تبرکات سے جیسا کہ ان کو برکتیں حاصل ہوئی, فتح یابی حاصل ہوئی, ان کے دلوں کا چین بنا, ان کی پریشانیاں دور ہوئی, انہیں فتح نصرت نصیب ہوئی, تو تبرکات سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جو تبرکات کی بے ادبی کرتا ہے, جو تبرکات کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے, اسے غلط راہ دیتا ہے, غلط جگہ رکھتا ہے, تو قرآن یہ کہتا ہے, مفہوم قرآن یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ قرآن سے ہے نا, قرآن کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا. اور آخر میں سب سے بڑی چیز, بڑی بات جو کہ وہ یہ کہ اس میں نشانی ہے, اس تبرکات میں, ان میں کیا ہے, نشانی ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو, یعنی اگر تمہارا ایمان ہے کہ ان چیزوں سے برکتیں حاصل ہوتی ہے, تو یہ تمہارے نشانی کی بات ہے. تو ہم سنی لوگ ماشاءاللہ ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں, اور جو ان سے علیحدہ ہوتے ہیں, دوری اختیار کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ قرآن کے خلاف جاتے ہیں, یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ قرآنی ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں ہیں, اور جس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلا کہ تبرکات سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک چیز اور پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے, وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورہ یوسف میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی قمیض کو اپنے بھائیوں کو دیا کہ لے جاؤ اور اس قمیض کو میرے باپ کے آنکھوں میں لگا دینا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. ہے نا, یوسف علیہ السلام نے, یوسف علیہ السلام کو جب ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا, تو آپ کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا. وہ تعویذ کون سی تھی آپ کو پتا ہے؟ وہ تعویذ یعقوب علیہ السلام اپنے دادا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرتے کو سنبھال کر رکھا تھا اور اس کرتے کو تعویذ کی صورت بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے گلے میں ڈال دیا تھا کہ اے میرے بیٹے یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرتی نظر آئے گی. یہ بھی قرآن میں موجود، اس کی تفصیل پڑھ لیں آپ کو قرآن میں موجود ملے گا. تو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے بنا پر آپ کو کنویں میں ڈالا تو جیسے کنویں میں آپ گرنے لگے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل امین نے آپ کے گلے سے وہی تعویذ وہی کرتے کو نکال کر آپ کو پہنا دیا تو آپ پانی میں ڈوبنے سے محفوظ بھی ہو گئے اور آپ کے قدم اس کنویں کے پانی میں لگے تو وہ پانی جو پہلے کھارا تھا اب وہ پانی میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. تو برکتیں جو تبرکات سے حاصل ہوتی ہیں یہ آج کی ہماری اور آپ کی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور ایک چیز ایک نبی نے جب ایک نبی کو تعویذ کی صورت میں ایک نبی کے کپڑے کو برکت کے طور پر دیا ہے، جب یہ نبی کا طریقہ ہے تو پتا چلا کہ ہم لوگ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. یہ بھی قرآن سے ہے نا. اور دوسری چیز کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کو دیا کہ لے جانا اور میرے باپ کے آنکھوں میں ڈال دینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، وہ اندھے ہو گئے تھے. معاذ اللہ، کسی نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وَابْيَضَّتْ ابیض کے معنی ہوتے سفید، تو فرمایا ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی. ہاں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، وہ ایک اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ایک آیت ہے، تو اس کے تعلق لوگ کہتے ہیں کہ دلال کا معنی گمراہی ہے. اور ان کے بیٹوں نے کہا تھا، جو ان کے پوتوں نے کہا تھا کہ آپ کیا ہمیشہ روتے رہتے ہیں. جب آپ نے کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جب وہ لوگ نکلے مصر سے اور کنعان پہنچنا تھا، 8 دن کا راستہ، 8 دن کی مسافت تھی. ابھی مصر سے باہر نکلے کپڑے لے کر کے اور ادھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں جو ان کے پاس تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. 8 دن کا سفر ابھی طے کرنا ہے مگر 8 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کے پوتوں نے ان کے جو قریب کہا کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، کہا کہ آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کون سی پرانی گمراہی میں ہیں. تو لوگ اس کو گمراہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ گمراہی نہیں ہے. گمراہی یہاں پر اس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ آپ اپنی پرانی وارفتگی میں ہیں. دلال کے معنی وارفتگی کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں ایسے گھس جانا کہ اسے اس کے سوا کوئی نظر نہ آئے. جیسے قرآن مجید نے ہمارے نبی کے تعلق فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو یہاں بھی کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اور آپ کے رب نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. معاذ اللہ، اگر نبی گمراہ ہوگا تو امتی کا یہاں سے ہدایت کے راستے پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو نبی کی شان میں یہ جملہ کہنا یہ جو ہے غلط جملہ ہے. ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے عقیدے کو بچائیے. خیر عرض کرتا کہ یہاں بھی معنی کیا ہوگا، اور آپ کے رب نے آپ کو جو ہے اپنی محبت میں وارفتگی پایا تو راہ دی. یہ جو ہے معنی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا. خیر بات آئی گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے 8 دن پہلے سے جو ہے اس کی خوشبو کو سونگھا اور کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب آئے ان کے بھائی تو ان کی قمیص کو جو ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ان کے والد کے آنکھوں میں لگا دیا. روشنائی میں اضافہ ہو گیا، یعنی جو چیز نہیں دیکھتے تھے اب وہ چیز بھی دیکھنے لگے. پہلے صرف یوسف کو دیکھتے تھے، ہر جگہ یوسف یوسف نظر آتا تھا، لیکن جیسے ہی کرتا لگایا تو اب سب کچھ دیکھنے لگے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک نبی کو تبرک بھیج رہا ہے اور ایک نبی کے تبرک کو قبول کر رہا ہے. ایک نبی کے تبرک کو قبول کر رہا ہے اور اپنے آنکھوں میں لگا بھی رہا ہے. یعنی اس نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ برکت تبرکات سے برکتیں حاصل ہو رہی ہے، اور اس نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو تبرک بھیجا گیا ہے اس سے مجھے برکتیں حاصل ہوں گی. اور قرآن کہہ رہا ہے برکتیں حاصل ہوئی. قرآن کہہ رہا برکتیں حاصل ہوئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ تبرکات دافع بلا بھی ہیں اور وجہ شفا بھی ہے. سبحان اللہ. تبرکات دافع بلا بھی ہیں اور وجہ
شفا بھی ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تبرکات میں کیا رکھا ہے، کیوں اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، یہ ان کے لیے قرآن سے میں نے کچھ باتیں بیان کر دی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک ایسی کافرہ عورت جو سرکار کو دیکھ کر کے اپنے دیوار دروازے کو بند کر لیا کرتی تھی بغض و حسد میں، ایک بار حضور نے ان کے دیوار سے اپنے مقدس پیٹھ کو لگا دے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اللہ جبرائیل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت جو عورت آپ کی وجہ سے اپنے دیوار دروازے کو بند کر لیا کرتی تھی، آپ اس کے مکان سے ٹیک لگا دیے ہیں، آپ کا جسم مقدس اس کے مکان سے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پاک کر دیا ہے۔ ابھی باتیں چل رہی تھی کہ وہی عورت گھر سے باہر نکلی اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بزرگوں سے جو چیز ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، وہ قابل برکت ہیں، ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن سے بیان کر دیا اور حدیث سے بھی، حدیث میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت اس کے لیے نہیں ہے۔ اب قرآن بھی، حدیث بھی، اور ایک چیز بزرگوں کے تعلق سے آپ اور سماعت فرما لیں۔ یہاں ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ وہ بات یہ کہ جب سرکار معراج تشریف لائے تو سرکار کو ایک جبہ مبارک عطا ہوا تھا۔ جبہ لے کر کے حضور آئے، اور جب حضور آئے جبہ لے کر کے تو صحابہ کرام کو بلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابو صدیق اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو اس جبے سے تم کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو لینے کے بعد اس جبے کی برکت سے میں یہ کروں گا کہ پوری دنیا میں صدق و صفا کو، پوری دنیا میں صداقت کو پھیلا دوں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ عمر فاروق سے عمر فاروق اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو کہ یا رسول اللہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کو عدل سے بھر دوں گا، انصاف سے بھر دوں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ عثمان غنی سے پوچھا عثمان اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں پوری دنیا میں شرم و حیا اور سخاوت کو اس طریقے سے عام کر دوں گا کہ لوگ شرم و حیا کا پیکر بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو۔ پھر علی سے پوچھا اے علی اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں سب سے بڑا کام یہ کروں گا کہ اس جبے کی برکت سے لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپوں گا، لوگوں کے جو عیب ہے اس کو ڈھانپوں گا۔ تو حضور نے جبہ حضرت علی کو عنایت فرمایا اور کہا کہ اے علی مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو یہ جملہ کہے، جو اس جبے سے لوگوں کے عیبوں کو ڈھانکنے کی بات کہے، اے میرے حبیب یہ جبہ ان کو عطا فرما دینا۔ تو یہ جبہ حضور نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو عطا فرمایا، اور ان کے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ نے امام جو ہے خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، اور ایک ایک بعد ہوتا ہوتا جو ہے سرکار غریب نواز تک پہنچا، اور علماء روایت فرماتے ہیں کہ اب وہ جبہ ایک ایک بعد ہوتا ہوتا آپ کے یہاں اورنگ آباد کی سرزمین پر وہ جبہ موجود ہے جس کی آپ سب زیارت کریں۔ میں نے اس کے تعلق سے پچھلے ربیع الاول شریف کے موقع پر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی بات۔ تو پتہ یہ چلا کہ جبے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہاں سے تھی اور یہاں تک ہے۔ اس دور کے لوگ فیض حاصل کرتے تھے اور آج کے دور کے لوگ بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، مختصر بتا رہا ہوں میں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کئی گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان محمود غزنوی جب سومنات پر حملہ کیے تو کئی بار آپ نے حملہ کیا مگر سومنات فتح نہیں ہوا۔ تاریخ جو لوگ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سومنات پر کئی بار سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا مگر سومنات فتح نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جائیں، ان سے دعائیں لے لیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ سومنات فتح ہو جائے۔ سومنات ہندوستانی میں ہے نا، جانتے سب لوگ۔ تو سلطان محمود غزنوی جو کہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے تھے، خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور دعا فرما دیں، فتح نہیں ہو رہا ہے، فتح یابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو کہا ایک کام کرو، اپنا امامہ شریف اتار کر دیا اور کہا جب جنگ میں جانا تو میرا یہ امامہ شریف باندھ لینا، اللہ تمہیں فتح یابی سے ہمکنار فرما دے گا۔
اب وہ جنگ کرنے تو گئے مگر امامہ شریف پہننا بھول گئے. جنگ ہو رہی ہے, صبح سے شام تک ہونے جا رہا ہے, لیکن جو ہے فتح یابی سے ہمکنار نہیں ہو پا رہے. عالم یہ ہے کہ جنگ بالکل ہار کے قریب ہے. کسی نے کہا, یاد دلایا کہ آپ کو خواجہ ابوالحسن خرقانی نے کیا کہا تھا؟ تو کہا ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا امامہ شریف باندھ لینا. فوراً خیال آیا, امامہ شریف کو لائے اور اپنے سر پر باندھ لیا. امامہ شریف کا باندھنا تھا کہ اب عالم یہ کہ جو جنگ وہ ہارنے کے کاغار پر تھے, ایک کے بعد اب وہ جنگ میں غالب ہوتے چلے گئے, اور شام تک وہ جو کئی بار حملہ کرنے کے باوجود وہ سومنات فتح نہیں ہو پایا تھا, خواجہ ابوالحسن خرقانی کے امامہ شریف کی وجہ سے وہ جنگ میں سلطان محمود غزنوی کو فتح یابی نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں, یہ باتیں تاریخ ہند میں موجود ہیں. جب آپ مطالعہ کریں سومنات کا تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پر نظر آ جائیں گی, مل جائیں گے انشاءاللہ. جب فتح یابی سے ہمکنار ہو گئے تو پھر کیا کیا کہ وہ پہنچے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں, کہا حضور آپ کے امامہ شریف کی برکت سے جو ہے میں جنگ میں فتح یابی حاصل کر لیا. آپ نے فرمایا اے محمود غزنوی, تم نے اس امامہ کا بہت ہی کم جو ہے پیسہ لگایا ہے, تم نے اس سے کچھ کام لیا ہی نہیں ہے. تم تو اس امامہ کی برکت سے صرف ایک سومنات فتح کیا ہو. اگر تم جو ہے اس امامہ کی برکت سے دعا کرتے تو پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہے. سبحان اللہ, ہے نا. تو ان تمام پہلے قرآن سے بتایا میں نے, حدیث سے بتایا میں نے, اور ساتھ ساتھ بزرگان دین کے جو ہے واقعات کے ذریعے سے. اس سے پتہ یہ چلا کہ تبرکات میں کیا ہے؟ شفا ہے. تبرکات میں کیا ہے؟ برکت ہے. تبرکات کیا ہے؟ دافع بلا ہے. تبرکات کیا ہے؟ شفا کا ایک منبع ہے, یوں سمجھ لیں نا. الحمدللہ ہمارے یاول میں انہی تبرکات میں سے ایک تبرک سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستین مبارک موجود ہے. سبحان اللہ. جس کی ہم اور آپ نے آج صبح کو زیارت بھی کی, کل بہت سارے لوگوں نے زیارت کیا ماشاء اللہ. تو یہ جو چیز ہے تبرک ہے, اس کا احترام کرنا, ادب کرنا, ادب کے دائرے میں رہنا, یہ سب سے اصل چیز ہے. جیسا کہ میں نے قرآن سے کہا کہ جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو لے کر کے گیا اور جانے کے بعد ناپاک جگہ پر رکھا, اس کی بے حرمتی کی, اس کی بے ادبی کی, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. اس کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی. اس کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی, لوگ برباد ہو گئے, لوگ برباد ہو گئے. تو تبرکات کا ادب ہونا ہے, تبرکات کی بے ادبی نہیں ہونی ہے, تبرکات کے ساتھ خرافات نہیں ہونا. اسی چیز کو ماشاءاللہ, اسی چیز کو یاول کے لوگوں نے سمجھا, ہاں ذہن لگایا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور الحمدللہ اسی یعنی بزرگوں کی روش کو اختیار کرتے ہوئے اس بار یاول شریف کا جو پیرہن مبارک نکلا ہے ماشاء الرحمن. میں یہ مسجد میں کھڑے ہو کے جو میں کہہ رہا ہوں تو میری باتیں ہیں, لیکن دنیا کہتی ہے کہ جو کل سرور, جو کل مزہ اور جو کل ادب کا دائرہ پیرہن شریف میں نظر آیا, اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا, ہے نا. تو یہ میری محنت نہیں ہے اس میں, خالی میرا کام تو آپ تک پیغام پہنچانا ہے. میرا کام تو کیا آپ تک کوئی بھی امام آتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حق کو بتا دے اور جو باطل ہے اس کو بھی سامنے رکھ دے, تاکہ لوگ حق کو سمجھ کر کے حق پر چلیں اور جو باطل ہے اس سے کنارہ کش ہو جائیں. ہر امام کی یہی خواہش ہوتی ہے, ہر امام کا یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا مجھ سے پہلے دیگر علماء نے تقریر نہیں کی ہے؟ ضرور کی ہوگی. کیا مجھ سے پہلے دیگر عالموں نے نہیں بتایا ہے؟ ضرور بتایا ہوگا. میں نے بھی کئی بار بتایا ہے, کئی سالوں تک تقریر کی ہے, لیکن اللہ نے اس بار ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیا ہو, میری بات آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو, اور جس کی وجہ سے جو لوگ اس راہ پر تھے اس راہ کو چھوڑ کر کے اللہ نے ہدایت دی ہے, تو وہ راستہ اختیار کیا جو بزرگوں کا راستہ ہے نا. وہ راستہ اختیار کیا تو ہدایت دینے والی ذات, صحیح راہ پر چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے, تو اللہ نے ہدایت دی ہے نا. ساتھ ہی ساتھ
یہ کہوں گا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں، بہت زیادہ، میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ میں دل سے باتیں کہہ رہا ہوں، اور خدا کے گھر میں منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولنا یہ تو پھر یوں ہے کہ اپنی آخرت کو، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت مبارکباد، سب سے پہلے یاول کے تمام غیور مسلمانوں کو مبارکباد، سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ جنہوں نے اس کار خیر کو انجام دینے میں ہمیشہ جو ہے ساتھ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے زیادہ اور آگے بڑھیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے ٹرسٹیان کا میں دل سے شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو جگہ دی، میری بات کو تسلیم کیا، اور وہ خود بھی جانکار لوگ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، انہوں نے اس بات کو جگہ جگہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ماشاءاللہ۔ ان سب کا میں بہت بڑا آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان نوجوانوں کا خاص کر کے کہ جو اس راستے میں رہنے کے باوجود اس راستے کو چھوڑ کر کے ہماری زبان پر، ہماری بات پر لبیک کہتے ہوئے وہ راستہ اختیار کیا جو بزرگوں کا راستہ ہے۔ میں نے سنا کہ وہ لوگ پیسے وغیرہ بھی جمع کے نہ جانے کیا کرے، خیر جو بھی ہے وہ جو کچھ اپنی جگہ ہے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد انہوں نے ہماری باتوں کو، میری بات کو بھی، ٹرسٹیان کے بات کو بھی انہوں نے جگہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، ان سب کو اس کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس کا بدلہ ہم لوگ دے نہیں سکتے، اس کا بدلہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے، مگر اللہ دے گا۔ اللہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا کہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے کمپرمائز کیا ہے اور جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے شانہ بشانہ مل کر کے انہوں نے کام کیا ہے، تو میں ان سب کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ابھی پیرہن کے سلسلے میں جو ہماری جو نئی کمیٹی بنی، جو لوگ نوجوان لوگ ہمارے اس میں جڑے ماشاءاللہ، کل ان کا کارنامہ، ان کا کردار، جو ایک ایک جگہ پر کس طریقے سے لوگوں کو لے کر کے چلنا، کہاں کیا کرنا چاہیے، ہر چیز کا بڑی باریک بینی سے جو خیال رکھا ہے، تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی لوگ ماشاءاللہ، اس میں تو میں نے پہلے کہا کہ سبھی لوگ گاؤں کے شامل ہیں، مگر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ضعیف لوگ، جو سمجھدار قسم کے لوگ، کچھ ادھیر عمر کے لوگ، سمجھدار قسم کے لوگ، کچھ نوجوان بھی کہ جو نہ کمیٹی میں ہے، نہ ٹرسٹی میں ہے، نہ کمیٹا میں ہے، نہ کسی میں کوئی مطلب نہیں، مگر انہوں نے اس چیز کو، حالات کو سمجھ کر کے شانہ بشانہ مل کر کے لوگوں کو جو ہے آگے بڑھانے کی اور ساتھ دینے کی کوشش کی۔ یہ ان کا بھی بہت بڑا مثالی کارنامہ ہے، تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج مجھے بھوساول سے صبح کو فون آیا، آج مجھے صبح کو بھوساول کی سرزمین سے فون آیا اور یہ کہا گیا کہ حضرت، تو ہم نے جو دیکھا کل کا منظر، ہم لوگ تو ہر سال آتے ہیں لیکن کل کا جو منظر ہم نے دیکھا تو دل کو ایک ٹھنڈک ملی کہ واقعی یاول والوں نے ایک مثال قائم کر دیا، ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، مجھے بھوساول سے فون آیا اور بھوساول کے لوگوں نے جو ہے مجھے مبارکباد بھی پیش کر کہا کہ ایک مثالی کارنامہ یاول کے لوگوں نے جو ہے انجام دیا ہے۔ تو یہ میری نہیں، ہم سب کی کامیابی ہے، پورے یاول کی کامیابی ہے، یاول کے غیور مسلمانوں کی کامیابی ہے اور تمام سنیوں کی کامیابی ہے نا، ہم سب کامیاب۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت کچھ لوگ اس میں خرافاتی آ گئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیے، ہر اچھے کام کی شروعات جب ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں بھی اگر خدا نے چاہا تو، میں نے پہلے کہا کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو وہ لوگ بھی لائن پہ آ جائیں گے، مگر ان لوگوں سے اتنا تو ضرور کہوں گا کہ دین کو میرے دوست سمجھو، دین کو، آخری بات کہ میرے دوست دین کو سمجھو۔ دین نہ میرے باپ کی جاگیر ہے، نہ کسی ٹرسٹیوں کی ہے، نہ کسی مسلیوں کی ہے، نہ کسی بڑے لیڈر کی ہے، نہ
گاؤں کے بڑے چودھری کی ہے، دین اللہ کا غالب کردہ مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، اس میں نہ میری تلوار چلے گی، نہ میری بات چلے گی، نہ آپ کی بات چلے گی، اس میں بات چلے گی تو اللہ اس کے رسول کی بات چلے گی۔ اس لیے یہ مت دیکھو کہ اس نے کیا کیا، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ فلاں نے کیا کیا، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ دین کے تعلق سے میرا کردار کیا ہے، یہ دیکھو کہ دین کے تعلق سے میرا کردار کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو بچے نے کیا، ان کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ تربیت اولاد کی کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر ماں باپ تربیت یافتہ ہوں گے تو اولاد بھی تربیت یافتہ ہوں گی، اور اگر ماں باپ تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو اولاد تربیت یافتہ۔ تو سب سے بڑی چیز تو ماں باپ کو سوچنی چاہیے کہ بھائی جب گاؤں میں اتنا اچھا کام، مثالی کام ہو رہا ہے تو میری اولاد خرافات میں کیوں جائے، نمبر ایک۔ اور دوسری چیز حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں گے۔ وہ پوچھے گا یا رسول، وہ پوچھے گا کہ پروردگار عالم میرے یہ درجات کیسے بڑھے، میرے درجات کیسے بلند ہوئے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو گنہگار تھا لیکن تیرا ایک نیک بیٹا تھا، تو نے اپنی اولاد نیک چھوڑا تھا، تو تیری اولاد کی قرآن سے محبت، قرآن پڑھنا اور تیرے لیے مغفرت کرنا، اچھے اعمال کرنا، یہ تیرے درجات کا باعث بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اولاد اچھا کام کرے گی تو ماں باپ اگرچہ گنہگار دنیا سے جائے گا مگر ماں باپ کے درجات بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو اولاد اگر اچھا کام کرے اور اولاد اگر برا کام کرے، ماں باپ تربیت نہ دے، تو حدیث پاک ہے کل قیامت کے دن اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا بھی کالر تھاما جائے گا، اس سے بھی پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت کیوں نہیں دی، ہے نا۔ تو یہ جملے جو ہے نا، یہ دکھنے میں سادہ دکھ رہے ہیں لیکن دل سے سوچیں گے تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اپنی اولاد کو بھی سنبھالو، وہ کام کرو جس میں تمہارا نام بھی ہو اور قیامت میں بھی تمہارا نام ہو، ہے نا۔ اس لیے تو ہم ایسے لوگوں کو تو ہم کچھ بولیں گے بھی نہیں، ہم اپنی زبان، وہ ہمارے آج ایک حضرت آئے تھے کن گاؤں سے، ہمارے دوست ہیں مولانا صاحب، وہ کسی نے کہا کہ وہ فنا فنا ایسے کہ میں جانتا ہوں، چھوڑ دو، اللہ دیکھنے والا ہے، کتا اگر کاٹ لے تو ہم کتے کو کاٹ سکتے نہیں، ہاں اس کا علاج کر کیا جاتا ہے نا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے، دین کی سمجھ عطا کرے، دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ میری دل سے دلی دعا ہے، اور میری نہیں پورے یاول والوں کی دعا ہے، خاص کر محلہ بابو جی پورا والوں کے لیے پورے یاول والوں کی دعا ہے، اور اطراف اکناف کے جو لوگ جو گلجور لوگ آتے تھے ان سب کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔